صدقہ فطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رب ہم پر بہت مہربان ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے اور نوازتا رہتا ہے۔ ویسے تو وہ ایک ایک سانس اس کے احسان کی مرہون منت ہے، ایک ایک قدم کا چلنا، ان آنکھوں کا دیکھنا، ان کانوں کا سننا، دل کی ایک ایک دھڑکن، خون کی گردش، عزیز و اقارب اور آل اولاد، ماں باپ، دولت، جان و مال کی حفاظت، عزت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور اس میں سے ہر نعمت ایسی ہے کہ جس میں سے کوئی ایک نعمت چھن جائے تو انسان بے کل ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسان کو ان نعمتوں کی قدر اسی وقت ہوتی ہے کہ جب وہ ان میں سے کسی ایک نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ان نعمتوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کیا جائے اور اس سے مزید رحمتیں حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں مختلف طریقوں سے نوازنا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے مختلف کام ہمارے ذمہ لگا دیے ہیں۔ یہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں، یہ بھی اس کی رحمتیں سمیٹنے کا اور حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز اس کا ذریعہ ہے، تلاوت اس کا ذریعہ ہے، تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا، اور اس طرح کی دیگر جو تسبیحات ہیں، یہ سب اس کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کسی غریب کی مدد کرنا، یہ اس کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے کسی رکاوٹ کو دور کر دینا، کسی پتھر کانٹے کو، کسی ایسی چیز کو کہ جو انسانوں کے لیے یا حیوانات کے لیے اذیت کا باعث بن سکتا ہے، اسے دور کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی نادار، کسی مسکین، کسی یتیم، کسی سوالی، کسی غریب کی مدد کرنا، قرض میں ڈوبے ہوئے کسی شخص کی مدد کرنا، کسی پریشانی میں مبتلا انسان کی مدد کرنا، یہ سب بھی اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے ذریعے ہیں۔ اس وجہ سے جو موقع ملے اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے اور فوری طور پر اس اچھے کام کو کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم سب انسان ہونے کے ناطے سے مختلف کمزوریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کا شکار رہتے ہیں۔ کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی سستی میں مبتلا ہو کر کوئی اچھا کام نہیں کر پاتے، اور کبھی کسی بھی وجہ سے کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک اور عبادت ہمیں بتائی ہے، اور وہ عبادت ہے صدقہ فطر۔ فطر کا تعلق جو ہے، چونکہ افطار سے بھی ہے اور عید الفطر سے بھی ہے، روزے کے ساتھ اس کا ایک خاص گہرا تعلق ہے۔ یہ صدقہ عام صدقات سے نسبتاً مختلف ہے۔ عام صدقات کے بارے میں تو بنیادی اصول یہ ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ صدقہ ادا کرے، اور جس پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا تو اسے وہ صدقہ ادا کرنے یا وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انتہائی معصوم بچے جو ابھی عمر کے بالکل ابتدائی مراحل میں ہیں، نہ ان پر نماز فرض، نہ ان پر زکوٰۃ فرض، نہ کوئی اور کام فرض۔ اسی طریقے سے جو غریب اور نادار ہیں، ان پر بھی صدقات اور خیرات کرنا جو ہے کوئی لازم نہیں ہے۔ موقع مل جائے تو کر دیں، نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن صدقہ فطر ایک ایسا صدقہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، بچہ ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسافر ہو یا غیر مسافر ہو، ہر ایک پر واجب کیا ہے، اور
بہت کم مقدار ہے اگرچہ اس کی، لیکن اس کم مقدار میں بھی اللہ کی اطاعت کا ایک نشان ضرور ملتا ہے کہ در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اس اللہ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھ لیا۔ اس نے فرمایا کہ نماز ادا کرو، ہم نے نماز ادا کر لی۔ اس نے فرمایا کہ غریب و محتاجوں کی مدد کرو، ہم نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ زکوٰۃ ادا کرو، ہم نے وہ زکوٰۃ ادا کر لی۔ لیکن صدقہ فطر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ انسانوں سے جو کمزوریاں اور خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، جو غلطیاں رہ جاتی ہیں روزوں کی حالت میں، تو یہ صدقہ فطر اس کا سدباب یا اس کا ازالہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا کہ صدقہ فطر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان تمام غریب مسلمانوں کو بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر یہ لازم ہے اور واجب ہے۔ مثلا آپ کے گھر کے 5 افراد ہیں، جس میں ماں باپ بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، لیکن اگر اسی گھر میں کوئی خادم اور نوکر ہے تو وہ بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ اور اسی گھر میں اگر آخری رات یعنی جس روز جس کے اگلے دن عید الفطر ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد سے نوازا ہے تو وہ اولاد، وہ بچہ اور بچی بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر مہمان بن کے آ گیا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر پاکستان کے علماء نے جو اس کا حساب لگایا ہے تو کم از کم اس کی جو رقم بنتی ہے وہ 150 روپے بنتی ہے۔ یہ کم از کم مقدار ہے، اور زیادہ سے زیادہ مقدار کوئی بھی شخص اپنی استطاعت کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دے رکھی ہے تو فی کس یعنی ہر بندے کی طرف سے کم از کم 150 اور زیادہ سے زیادہ جتنا وہ دینا چاہتا ہے، یہ رقم یا اس رقم کے بدلے میں کوئی اناج، یہ صدقہ فطر کے طور پر اسے فقراء میں، مساکین میں، غریبوں میں تقسیم کرنی چاہیے۔ اس کے 2-3 آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اس کو نماز عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، اور فقہا کے نزدیک 1-2 دن پہلے اگر ادا کر دیا جائے تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ لوگ عید کی خوشیوں میں دیگر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ دوسری بات کہ صدقہ فطر ادا کرتے وقت یہ کہنا لازم نہیں ہے کہ ہم تمہیں یہ صدقہ دے رہے ہیں، بس آپ اپنے عزیزوں کو اور اپنے قریبوں کو یا غریبوں اور مسکینوں کو ایک ہدیے کے طور پر وہ رقم دے سکتے ہیں یا کوئی چیز دے سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ صدقہ فطر نماز عید ادا کرنے سے پہلے ان تک پہنچ جانا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے یہ صدقہ نہیں ادا کیا تو پھر اس کا صدقہ فطر ادا کرنے والی جو عبادت ہے وہ اس سے محروم ہو گیا۔ اس کے بعد جو بھی وہ ادا کرے گا وہ محض ایک عام صدقہ ضرور ہوگا، لیکن صدقہ فطر ادا کرنے کی نعمت سے وہ شخص محروم ہوا۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ ابھی جو چند دن باقی ہیں انہی میں ہی اپنے صدقہ فطر کا اندازہ لگا لیں، اور اس میں زیادہ ادا کر دیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی انمول قسم کا فرمان ہے، اتنا شاندار کہ اگر ہمیں واقعی اس پر یقین آ جائے تو کبھی بھی کنجوسی اور بخل ہم اس کے قریب نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں اگر آپ مال خرچ کریں گے تو بظاہر وہ آپ کی جیب سے نکلے گا، لیکن حقیقت میں وہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے اس مال میں برکت پیدا کرے گا، اور آپ کو کسی بھی اور ذریعے سے
زیادہ سے زیادہ مال پہنچا دے گا اور دولت سے نواز دے گا۔ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں تو اس نے عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے یہ یقین کر لیجئے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو شخص بھی خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اسے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس کے مال میں کمی نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ برکتیں عطا کرے گا، اس کے مال میں اضافہ فرمائے گا، اس کی زندگی کو آسان فرما دے گا۔ برکتوں کی ہزارہا شکلیں ہوتی ہیں، جن میں بعض اوقات مال میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات سہولت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات دل کے سکون اور اطمینان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں سے پیار کیا جائے۔ اللہ کے بندوں سے پیار کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں، ان کے کام آیا جائے، بغیر کسی تکلیف دیے ان تک اللہ کا دیا ہوا مال پہنچایا جائے۔ یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور اسی کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں۔ ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں۔ آئیے دل کھلا کیجئے اور اپنے ان ساتھیوں اور اللہ کے ان بندوں کے مددگار بن جائیے کہ جنہیں مدد پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت میں، مال میں، ایمان میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔